الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا پہلا حصہ یعنی ایمانیات اور پہلا سبق جس کا نام ہے آخرت. اس سبق کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آخرت کے بارے میں جان سکیں، ارکان اسلام کا تعارف اچھے سے حاصل کر سکیں، عقیدے کا مطلب یعنی معنی و مفہوم سمجھ سکیں، عقیدے کی اہمیت جان سکیں، عقیدہ آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا و آخرت کا باہمی تعلق اس کو سمجھ سکیں، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کو اپناتے ہوئے نیک عمل کی طرف راغب ہو سکیں. پیارے بچوں، آخرت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز. دنیا کا مطلب ہے قریب کی چیز اور آخرت کا مطلب بعد میں آنے والی چیز. اور آخرت سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ آپ سبھی اپنی پچھلی کلاسوں میں پڑھ آئے ہوں گے کہ آخرت سے مراد کیا ہے. آخری وہ جو وقت ہوگا جب دوبارہ انسانوں کو مارنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالی حساب و کتاب فرمائے گا، سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکیاں جن کی زیادہ ہوں گی جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. اس عقیدے کو مکمل طور پر انشاءاللہ ہم اس سبق میں جانیں گے اور اس عقیدے کو اپناتے ہوئے ہم نے اپنے عمل کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، توحید و رسالت پر ایمان رکھنا، فرشتوں اور آسمانی کتب پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان رکھنا، تقدیر کو ماننا ارکان ایمان ہیں. صاحب ایمان ہونے کے لیے ان سب پر پختہ یقین رکھنا لازمی ہے. عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا اور اس میں رہنے والے فنا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. عقیدہ آخرت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اسلام میں عقیدہ آخرت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تک ہر نبی نے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی تعلیم دی ہے. آخرت کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 4. آخرت کا دوسرا نام قیامت ہے. قرآن مجید میں قیامت کو قارعہ بھی کہا گیا ہے. قارعہ کے معنی دل ہلا دینے والی کے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کا حساب لے گا. جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی. جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں
جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جی پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی اور زیادہ گناہ کے کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے، برائی کے کاموں سے بچیں اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ آخرت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن انسان اپنی کی ہوئی ہر نیکی اور بدی کو دیکھ لے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ پیارے بچوں، دنیا کی زندگی عارضی اور تھوڑے عرصے کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی، جس کو انگریزی زبان میں ٹیمپریری بھی کہتے ہیں۔ جو چیز مستقل نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ عارضی کہلاتی ہے۔ دنیا میں ہم جس طرح کے کام کریں گے، آخرت میں اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے دنیا کی زندگی ایسے گزاریں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے۔ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ والدین، اساتذہ اور بڑوں کا احترام کریں۔ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہونے پر معافی مانگ لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور کوئی سامنے والا آپ سے معافی مانگنے آیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اسے معاف کر دیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا؟ پل صراط جہنم پر بنا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 455۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ انسان نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی جیسی دیگر برائیوں سے بچتا ہے۔ انسان دوسروں کی حق تلفی سے بچتا ہے۔ انسان میں حساب دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تمام چیزیں اچھائیاں ہیں، کردار کی خوبیاں ہیں کہ انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، انسان کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ اور یہ تمام چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں عقیدہ آخرت پختہ ہو جائے گا، اچھی طرح رچ بس جائے گا، یعنی راسخ ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالی راضی ہو، تاکہ جنت جیسی عظیم نعمت ہمارا مقدر بن سکے۔ اور ایسے کاموں سے اجتناب کریں، یعنی پرہیز کریں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں جہنم کے عذاب کا سبب بنے۔ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے عقیدہ آخرت، یعنی آخرت کا عقیدہ۔ فنا یعنی ختم، راغب یعنی متوجہ، فرما برداری حکم ماننا، شفقت مہربانی، مقدر بننا نصیب میں آنا، کسی نعمت کا ملنا، بدی برے کام، اجتناب بچنا پرہیز کرنا، اعمال کام عمل کی جمع، حق تلفی کسی کا حق چھیننا، چغلی نقصان پہنچانے کی غرض سے کسی کی بات دوسرے تک پہنچانا، وعدہ خلافی وعدہ پورا نہ کرنا، غیبت
کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب یا برائی بیان کرنا، احساس، جذبہ، حساب دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا جواب دینا۔ جی پیارے بچوں، ہم نے آج عقیدہ آخرت کے بارے میں اچھی اور انتہائی اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے اور عقیدہ آخرت کو اپنانے سے ہماری عملی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ آخرت ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے احساس ذمہ داری جاگتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عقیدہ آخرت پر عمل کرنے والا، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے والا اللہ کی بارگاہ سے ڈرتا ہے، نیکی اور تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور پھر نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کا خواہش مند بن جاتا ہے، اور زیادہ نیکیاں کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، ہمارا دل پرسکون ہو جائے گا، سبھی ہم سے راضی اور خوش رہیں گے۔ ہم جب اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بڑوں کا کہنا مانیں گے، اچھے کام کریں گے، تو سارے ہمارے لیے دعا بھی کریں گے اور ہمیں اچھے الفاظ سے یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا اور والدین کا خوب احترام کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔